اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دل مدینہ منورہ کی محبت میں ہمیشہ گم رہتے ہیں. اس کا نور ہمارے ایمان کی خوشبو بڑھا دیتا ہے. ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ کی زیارت کرے، کیونکہ اس سرزمین کا ہر ایک حصہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے. ہر قسط میں ہم مختلف تاریخی مقام پہ آپ سے ملتے ہیں. اس دفعہ ہم مسجد قبلتین کے سامنے سے آپ سے ہم کلام ہیں. یہ وہ مسجد ہے جس میں تحویل قبلہ کا حکم سن کر صحابہ نے دوران نماز اپنا رخ تبدیل کر لیا. معزز ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں پروگرام مدینہ تاریخ کے آئینے میں کہ اس قسط میں ہم نے آپ کے لیے کیا تیار کیا ہے. مسجد نبوی کے انتظامی شعبہ جات میں سے اہم صفائی اور قالین بچھانے کا شعبہ ہے. یہ شعبہ مسجد نبوی کی مکمل صفائی کرتا ہے اور مسجد کی اندرونی گزرگاہوں کو روزانہ 3 دفعہ صابن اور پانی سے صاف کرتا ہے. جہاں قالین بچھے ہیں اس جگہ کو ہفتے میں 2 دفعہ دھویا جاتا ہے. اسی طرح ستونوں کو جدید آلات کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے. سوموار اور جمعرات کو پیتل کے تاج چمکائے جاتے ہیں. اسی طرح ان دنوں میں افطاری کے بعد اور ہر قمری مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو مکمل صفائی کی جاتی ہے. اسی طرح بیرونی صحنوں کی صفائی بھی اسی شعبہ کے ذمہ ہے. خصوصاً سردی کے ایام میں صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ سنگ مرمر کی سفید پلیٹوں پر ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتی ہے. مسجد نبوی میں بچھائے جانے والے قالین 9600 ہیں. اسی طرح یہ شعبہ مسجد کے اطراف میں صحنوں کو روزانہ 3 مرتبہ صاف کرتا ہے. صحن کی خدمات کا شعبہ مرد و خواتین حجاج کرام کی مناسب رہنمائی بھی کرتا ہے. یہ شعبہ مسجد میں بھیکاریوں اور سامان فروخت کرنے والوں کو روکتا ہے. مسجد کے بیرونی دروازوں کو کھولنا اور بند کرنا بھی اسی شعبہ کے ذمہ ہے. مغربی اور شمالی صحن میں روزہ افطار کرنے والوں کو واعظ و نصیحت اور رہنمائی بھی یہی شعبہ کرتا ہے. اب ایک شعبہ باقی ہے جس کا ہم تعارف کروانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے شعبہ تعلقات عامہ. یہ شعبہ مسجد نبوی کے مہمانوں کے لیے بڑی اہم خدمات سر انجام دیتا ہے. یہ شعبہ سرکاری طور پر آنے والے وفود، ملکوں کے سربراہان اور اہم شخصیات کا استقبال کرتا ہے اور مسجد کا مکمل تعارف کرواتا ہے. مہمانوں کی واپسی تک یہ شعبہ ایسے معاملات سر انجام دیتا ہے کہ ان کا یہ سفر یادگار بن جاتا ہے. تعلقات عامہ کا شعبہ ان تمام حکومتی محکموں کے ساتھ پروگرام مرتب کرتا ہے جو مسجد نبوی کے زائرین سے متعلق کام سر انجام دیتے ہیں. ان محکموں میں وزارت اسلامیہ، وزارت حج، محکمہ صحت، امانات مدینہ منورہ، ہلال احمر، وزارت اطلاعات و نشریات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے محکمے شامل ہیں. اسی طرح حکومتی مہمانوں کا استقبال بھی اسی شعبہ کی ذمہ داری ہے اور انہیں مسجد کا تفصیلی تعارف بھی یہی محکمہ کرواتا ہے. سرکاری و غیر سرکاری یونیورسٹیوں،
اسکولز کے وفود کا استقبال بھی یہی شعبہ کرتا ہے، مسجد نبوی اور حکومتی کاوشوں کا تعارف بھی کرواتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ کوششیں بارآور نہ ہو پاتی اگر اللہ کی توفیق اور پھر حکومتی سربراہان شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز اور ولی عہد شاہ سلطان بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی دلچسپی نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ جس نے بھی اس مسجد کو بنانے کے لیے جہود و مساعی کی ہیں، ہم ان کو دیکھ تو نہیں رہے لیکن ان کی کاوشوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے دل سے ان کے لیے ہر وقت دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ معزز ناظرین، جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسری مساجد کی طرح اس کے بھی آداب ہیں۔ جب آپ مسجد نبوی جانے کا ارادہ کریں تو اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اور بن سور کر جائیں۔ مستحب یہ ہے کہ جلدی جائیں تاکہ پہلی صفوں میں جگہ مل سکے، اور داخل ہوتے وقت دعا ضرور پڑھیں۔ اسی طرح مسجد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑنا انتہائی غیر مناسب ہے، جیسا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ خصوصاً صبح کی پہلی اذان کے وقت لوگ پہلی صف یا ریاض الجنہ میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اندھا دھند دوڑتے ہیں۔ بسا اوقات تو نوبت گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دفن کیے جانے کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے کہ لوگ ثواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ اسی طرح اس جگہ آنے والوں کو ایک اور شرف بھی حاصل ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے آنے والے کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر سلام پڑھے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ انسان کے لیے یہ کتنا بڑا شرف کا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیں۔ اس شرف کے تو کیا ہی کہنے۔ بلا شبہ یہ ہمیں صحابہ کرام کی یاد دلاتا ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے صحبت کا شرف حاصل کیا۔ لہٰذا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے تو اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو لوٹاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس شرف کی قدر کرنی چاہیے، اسی لیے آپ کے گھر کے پاس سلام پڑھنا مشروع قرار دیا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا، تاکہ فرق رہے کہ انسان جب قبر پر جاتا ہے تو صاحب قبر کے لیے استغفار اور دعا کرتا ہے
اور مردوں کے لیے دعا کرنے کا اجر حاصل کرتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے والے کو بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ مقصود بھی یہی ہے کہ آدمی نبی پر سلام پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود اور وسیلہ کی دعا کرے اور اپنے لیے سفارش کی دعا کرے۔ یہ زیارت کا مشروع طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کرے۔ اس میں غلو کرنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت اور سلام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان اس شرف کو پالے۔ دعا کرتے وقت آدمی قبلہ رو ہو یا ان جگہوں کا رخ کرے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ ریاض الجنہ وغیرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بھی دعا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ ہی سے دعائیں مانگتے تھے۔ مسجد نبوی میں آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرتے یا درود و سلام پڑھتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اذان کے بعد مسجد سے سوائے قضائے حاجت کے نکلنا درست نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنے والا واپسی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ منافق ہے۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، چاہے مکہ کی طرف جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا ہی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس بستی میں آئے وہ میری مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کیے بغیر نہ جائے، 2 رکعت ادا کرے پھر گھر لوٹے۔ مسجد نبوی میں ادائیگی نماز کے بعد مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے قبر مبارک پر جانا چاہیے۔ باب التوبہ کے ساتھ پیتل کی جالی کے بڑے سوراخ کے سامنے کھڑا ہو اور مسنون درود پڑھے، پھر دائیں جانب تھوڑا آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام کہے، پھر اسی طرح دائیں جانب تھوڑا اور آگے بڑھے اور فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام کہے۔ اس کے بعد ریاض الجنہ میں جائے اور وہاں نماز ادا کرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ریاض الجنہ کی کیا فضیلت ہے؟ ریاض الجنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے والوں نے اس حصہ کو مسجد کے دوسرے حصے سے خاص رنگ اور ستونوں کی تزئین و آرائش کے ذریعے ممتاز کر دیا ہے۔ اسی طرح وہاں قالین کا رنگ بھی مختلف ہے۔ یہ سب اس جگہ کی حد بندی اور مقام کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس جگہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ تو اس بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں۔ یہاں نماز پڑھنے کا اجر بھی بقیہ مسجد کے برابر ہے۔ اس جگہ کا صرف اتنا امتیاز ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا باغیچہ قرار دیا ہے۔ علماء نے اس کی مختلف وضاحت کی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جگہ جنت میں رکھ دی جائے گی اور یہاں نماز پڑھنے والا بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کچھ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جگہ کو جنت کا باغیچہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھنے والا ذکر و اذکار، خشوع و خضوع اور غور و فکر کرنے والا گویا
جنت میں ہے۔ یہ اس حدیث کی مختلف تفسیریں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں آنے والے کے دل میں ایسا احساس اور شعور پیدا ہوتا ہے جو کسی اور جگہ نہیں ہوتا، جو اس شخص میں ایسا احساس پیدا کر دیتا ہے کہ جیسے وہ جنت میں ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ علماء کرام کا ریاض الجنہ کی حد بندی میں اختلاف ہے۔ ایک موقف ہے کہ ریاض الجنہ ممبر رسول سے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا تک ہے، جو اب پہلی صف سے ہی نمایاں ہوتا ہے کہ ستونوں کو سفید سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے اور اس میں براؤن لائنیں ہیں۔ اس موقف کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور حجرہ عائشہ کے درمیان والا حصہ جنت کا باغیچہ ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان کا حصہ جنت کا باغیچہ ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق قبر مبارک سے ممبر رسول تک ریاض الجنہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیتی، دوسری میں فرمایا قبری۔ یہی وجہ اختلاف ہے۔ تیسرا موقف ہے کہ امہات المؤمنین کے گھروں سے لے کر ممبر رسول تک ریاض الجنہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھروں کا درمیانی حصہ جنت کا باغیچہ ہے۔ یہ امام مالک سمیت دیگر ائمہ کا قول ہے۔ اس قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے والا بھی ریاض الجنہ میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیت حفصہ کی جگہ ہے۔ چنانچہ ان تمام آراء کو سامنے رکھ کر ریاض الجنہ کی حد بندی کر دی گئی ہے، اور اس جگہ کو ممتاز کرنے کے لیے آف وائٹ قالین بچھا دیے گئے ہیں، اور قبلہ کی جانب قرآن رکھنے کے لیے ریک بنا دیے گئے ہیں۔ مؤذنین کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا ہے جہاں کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتا ہے، جو کہ ریاض الجنہ کی شمال مغربی حدود پر ممبر رسول کے سامنے واقع ہے۔ ریاض الجنہ کی مشرقی حدود ٹھیک طرح واضح نہیں، کیونکہ کچھ حصہ ظاہر بیبرس نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا تھا، پھر بعد میں سلطان قیتبائی نے مزید جگہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دی۔ ریاض الجنہ کی پیمائش حالیہ پیمانوں کے مطابق لمبائی 22 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔ تاحال ہم ریاض الجنہ کی ہی تفصیلات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کئی ایسے آثار موجود ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے گہرا تعلق ہے۔ ان میں سے اہم خصوصیات کے حامل ستون بھی ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک استوانہ مخلقہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو خلوق بوٹی سے بنی خوشبو لگائی جاتی تھی۔ یہ ستون محراب نبوی سے متصل ہے۔ یہ ستون اسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں وہ کھجور کا تنا تھا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر رویا تھا۔ اسی ستون کے متعلق بخاری و مسلم کی ایک روایت بھی ہے جسے یزید بن ابی عبید روایت کرتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکوع کے پاس آیا کرتا تو وہ اس ستون کے پاس نفل ادا کرتے۔ میں نے دریافت کیا کہ اے ابو مسلم، میں آپ کو اکثر یہاں نماز ادا کرتے دیکھتا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس ستون کو تلاش کر کے اس کے پاس نماز ادا کیا کرتے۔ اس ستون کو حنانہ، المطیبہ، المصحف بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ستون، اس کا نام استوانہ عائشہ ہے۔ یہ ستون منبر سے تیسرا اور قبر مبارک سے بھی تیسرا ہے، جبکہ قبلہ کی جانب سے بھی تیسرا ہے۔ اس ستون کو استوانۃ المہاجرین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مہاجرین اس کے پاس ٹھہرتے تھے۔ استوانۃ القرى بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس استوانہ کے پاس میری مسجد کا ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اس کے لیے قرعہ اندازی کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ اس کی نشاندہی کر دیں، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جگہ معلوم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں بتلا دیں گی۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مل کر باہر آئے تو انہوں نے اس ستون کے پاس نماز ادا کی، تو لوگ جان گئے کہ یہی وہ جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز تحویل قبلہ سے پہلے یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی یہاں نفل ادا کیا کرتے تھے۔ یہاں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایسا ستون ہے کہ جس کے متعلق عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اس ستون کے پاس نفل ادا کرتی ہیں، کیا اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ وہ فرماتی ہیں، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نماز ادا کیا کرتے اور فرماتے، جو بندہ مومن اس جگہ 2 رکعت ادا کر کے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ معروف ستون ہے جسے ساریہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ستون استوانہ ابی لبابہ کے نام سے منسوب ہے، جو منبر سے چوتھا، قبر مبارک سے دوسرا اور قبلہ کی جانب سے تیسرا ہے۔ اس ستون کا نام اس جلیل القدر صحابی کی طرف اس لیے منسوب ہے کہ ابو لبابہ نے خود کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا، مجھے یہاں موت آئے گی یا اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ آپ سخت تکلیف میں یہاں 9 دن بندھے رہے۔ آپ کی بیٹی آتی، رسیاں کھولتی، آپ قضائے حاجت کرتے اور پھر خود کو باندھ لیتے، اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی رسیاں کھولیں
اس ستون کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ستون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک تک آتا تھا۔ ریاض الجنہ میں ساریۃ التوبہ بھی ہے۔ یہ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ جب ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بنو قریظہ کے یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے گردن سے ذبح کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ اس غلطی کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہوئے خود کو اس ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ تو میں خود کو کھولوں گا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور مجھے کھولے گا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ چنانچہ آدھی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو لبابہ کی توبہ کے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام استوانۃ التوبہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جو کوئی گناہ کرتا اور اس ستون کے پاس آ کر استغفار کرتا تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔ اس پر یہ فرمان باری تعالیٰ بھی دلالت کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ چنانچہ مسجد نبوی کے ریاض الجنہ کی یہ جگہ توبہ کی جگہ قرار پائی۔ ان میں چوتھا ستون استوانۃ الحرس ہے۔ یہ ستون حجرہ مبارک کے ساتھ متصل ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ اسے استوانہ علی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے والے حکام بھی اس جگہ نماز ادا کرتے تھے۔ ان ستونوں میں سے ایک استوانۃ السریر ہے جو کہ مغربی جانب حجرہ شریف سے متصل ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کھجور کے پتوں سے بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی اعتکاف کے وقت اس ستون کے پاس رکھی جاتی تھی۔ یہ جگہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے قریب تھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی ستون کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ان ستونوں میں سے ایک استوانۃ الوفود ہے جو کہ شمال کی جانب استوانۃ الحراسہ کے بعد ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفود کا اس جگہ استقبال کیا کرتے تھے۔ اس کو قائدین کی میٹنگ کی جگہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ بیٹھ کر مشاورت کیا کرتے تھے۔ البزنجی نے ذکر کیا ہے کہ استوانۃ الوفود، استوانۃ الحرسہ اور استوانۃ السریر کو سلطان قیطبائی نے اس وقت بنایا تھا جب اس حجرہ شریف پر گنبد بنایا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے ہر ستون کو مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کبار صحابہ کو دیکھا کہ نماز مغرب کے وقت ستونوں کی طرف جلدی کرتے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ گفتگو کرنے والوں کی بجائے نمازی ان ستونوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ موجودہ ستون عین اس جگہ واقع ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھجور کے بنے ستون ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں کھجور کے تنوں سے کچھ ستون بنائے گئے تھے جن کے اوپر چھت تھی۔ بعد میں بنائے جانے والے ستون عین اسی جگہ پر واقع ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسجد نبوی کے پرانے حصے میں واقع ستونوں کا مشاہدہ کریں، خصوصاً جو قبر مبارک سے متصل ستون ہیں
وہ سیدھی لائن میں نہیں بلکہ دائیں بائیں ہیں، سوائے ان ستونوں کے جو ترکیوں نے بنائے ہیں۔ یہ ایک ترتیب سے بنائے گئے ہیں۔ اس سے اہل مدینہ تو واقف ہیں، لیکن اکثر بیرونی زائرین کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں جاگزی ہے۔ ہر مسلمان صبح و شام یہی خواہش کرتا ہے کہ کب مدینہ منورہ کی زیارت ہوگی۔ ہم نے اپنے پروگرام مدینہ تاریخ کے آئینے میں کی اس قسط میں آپ کا مدینہ سے فاصلہ کم کر دیا ہے، اور آپ نے مسجد نبوی شریف اور ستونوں کی بڑی تفصیل سے زیارت کی۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم